ہم کیا، میرا پردادا اس کا پردادا، کہیں نہ کہیں جا کے ہم ہندو تھے۔ کسی آدمی نے کوشش کی تھی اور میری نسل میں سے ایک آدمی مسلمان ہوا تھا کہ ہم سب مسلمان ہو گئے۔ اور ہم لوگ یہ جو جتنی کسی کو چٹکی زیادہ بھر کے کاٹتا وہ کہتا اُنّا ہی مزہ ہے۔ تسی انہوں ٹھوک کے جواب دینے نے تے مسئلے کے حقہ بیان کرنا ہے تے تسی ایسی تیسی پھیرنی۔ کیا یہ دعوت کا مزاج ہے کہ نہیں اس طرح کا؟ ایک نیا آدمی مسجد میں آئے تو 5 منٹ کے بعد وہ سوچتا ہے کہ اس مسجد میں تو میرے لیے کوئی چیز نہیں، جو تو ایک خاص اینگل پہ خاص لوگوں سے بات کر رہا ہے، میں تو ایک تیسرا آدمی ہوں، اس کی گفتگو مجھ سے متعلق نہیں ہے، یہ تو مجھے ہی کاٹ رہا ہے۔ تو کیا خیال ہے وہ اس وہاں بیٹھے گا یا اٹھ کے چلا جائے گا؟ وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، میں نے تمہیں کس لیے بنایا؟ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے اس کو دنیا میں چنا ہوا تھا۔ وہ تو ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اللہ جو تو لوگوں پہ رحمت کرتا ہے کو مجھے بھی دے، میں تیری توحید لوگوں کو سناؤں، پھر کہوں گا غصے سے نہیں۔ ویسے اب تو یہ ہے اللہ کی بات شروع کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات شروع کریں تو لوگ ہمیں دھکے دیتے ہیں، ہمیں مارتے ہیں، یہ استقبال کرتے ہیں۔ مارنے والے ختم ہو گئے، مخالفتیں ختم ہوگی، حمایتیں۔ یہ ہوگا کہ مصروف نہیں، گال سن 5-6 بندے یوں ضرور آپ کو دیکھیں گے، ہاں گال ٹھیک ہے نہیں، انشاءاللہ دعا کریں یار آپ آیا کریں، بڑا مزہ ہوا، آیا ہمارے دل کو سکون ہوا آپ کی باتیں سن کے، ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوئی آپ کو دیکھ کے، جو باتیں آپ نے کی نا انشاءاللہ یہ میں نے نا کچھ اس میں سے سیکھنا ہے، میں نے آپ کا مرکز کا میں آیا کروں گا۔ کیا یہ تبدیلی آتی کہ نہیں آتی؟ یہ جتنے لوگ ہمیں آئے ہیں، ہمیں کسی نے دعوت دی تھی، ہم کیا، میرا پردادا اس کا پردادا، کہیں نہ کہیں جا کے ہم ہندو تھے۔ 100 سال 200 سال پہلے میرا دادا بڑا کیا ہوگا؟ ہندو تھا۔ آپ کے ممکن سارے مسلمان ہوں، مجھے نہیں پتا آپ کا، ہم ہندوؤں سے مسلمان ہوئے، ہندوستان میں ہوئے، مگر ہوئے کس سے؟ اور بر صغیر میں رہنے والے سارے ہی، کوئی سکھ تھا اور کوئی کسی آدمی نے کوشش کی تھی اور میری نسل میں سے ایک آدمی مسلمان ہوا تھا کہ ہم سب مسلمان ہو گئے۔ کیا میں اس کام کو جو میرے خاندان کے ساتھ ہوا میں باقیوں کے ساتھ اس کو جاری رکھ سک رہا ہوں کہ بس ختم ہو گیا؟ اور دعوت دینے والے بھی تنقید زیادہ کرتے ہیں، تنقید زیادہ کرتے ہیں، لوگوں کو دل دکھاتے زیادہ ہیں، یا محبت سے شفقت سے؟ ڈاکٹر کو علاج کرنے کے لیے غصہ آتا ہے، حالانکہ بیمار ہے، زخم ہے، بدبو آ رہی ہے، پیپ پڑی ہے، شوگر بڑھی ہوئی ہے، بلڈ پریشر، وہ ڈانٹتا ہے یا سمجھاتا ہے؟ علاج کرتے کرتے بھی احساس کرتے ہیں۔ اور ہم لوگ یہ جو جتنی کسی کو چٹکی زیادہ بھر کے کاٹتا وہ کہتا اُنّا ہی مزہ۔ کسی مسجد کا ایک مولوی تقریر کر جاتا ہے، کوئی جلسہ گاؤں میں ہوتا ہے، اور وہ کسی مسلک کے بارے میں کوئی چھیڑ خانی کر جاتا ہے، کوئی اختلافی باتیں کر جاتا ہے، کسی کو تند و تیز وہ نشتر چبھ ہو جاتا ہے، تو دوسری جماعت کے لوگ 15-20 ایک مولوی کے پاس پہنچتے ہیں، مولوی صاحب ساڈی تے ہوگی عزت خراب، سانو تو گیا لٹ کے لے تے ساڈا تے جینا کر گیا حرام، جلسہ اسی پرواں کران گے، روپیہ 2 لاکھ لاواں گے، 15 دیگاں پکاواں گے، چنگا ساؤنڈ سسٹم لاواں گے، تے تسی دین دی دعوت دینی کہ او دے سوالاں دا رد کرنا ہے؟ تسی انہوں ٹھوک کے جواب دینے نے تے مسئلے کے حقہ بیان کرنا ہے تے تسی ایسی تیسی پھیرنی۔ کیا یہ دعوت کا مزاج ہے کہ نہیں اس طرح کا؟ جواب دینا ہے، مناظرہ کرنا ہے، تسی انہاں دی چیزاں کٹ کے نا انہاں نوں کھجل کر کے آنا ہے کہ اسی زندہ باد دے نعرے لاواں گے۔ کیا اس سے زیادہ دعوت پھیلتی ہے؟ ایسے لوگ ہوتے ہیں، جمعہ پڑھا رہے نا، میں آپ کی بات نہیں کر رہا، کہیں اور۔ ایک نیا آدمی مسجد میں آئے تو 5 منٹ کے بعد وہ سوچتا ہے کہ اس مسجد میں تو میرے لیے کوئی چیز نہیں، جو تو ایک خاص اینگل پہ خاص لوگوں سے بات کر رہا ہے، میں تو ایک تیسرا آدمی ہوں، اس کی گفتگو مجھ سے متعلق نہیں ہے، یہ تو مجھے ہی کاٹ رہا ہے۔ تو کیا خیال ہے وہ اس وہاں بیٹھے گا یا اٹھ کے چلا جائے گا؟
اور اگر پیار کی محبت بات ہو رہی ہوگی، محبت سے بات ہو رہی ہوگی، سمجھانے کی بات ہو رہی ہوگی، تو وہ اکیلا آج آیا ہے اور اگلے جمعے میں اللہ کی توفیق سے 3-4 بندے سمجھانے کے لیے۔ محبت بہت ضروری ہے، نرمی بہت ضروری ہے، اور سب سے پہلے کہ دعوت کا بندے میں ذوق پیدا ہو کہ میں نے یہ کام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں چن لے، جو میں کہہ رہا تھا وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے اس کو اپنے لیے بنایا تھا، میں نے اس کو اپنے لیے چنا۔ وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، میں نے تمہیں کس لیے بنایا؟ اپنے لیے۔ ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ نظر کیا فرما رہے ہیں؟ وَلَقَدْ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ ہم نے دنیا میں اس کو چن لیا تھا اور آخرت میں اس کا شمار کس میں ہوگا؟ فی الصالحین۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت رب العالمین۔ جب ان سے کہا گیا کہ تو جہانوں کے اسلم قال له اسلم، تو فرما بردار ہو جا، تو انہوں نے کیا کہا؟ قال اسلمت رب العالمین، میں جہانوں کے پروردگار کے لیے فرما بردار ہو گیا، مطیع ہو گیا، حاضر۔ مگر مزہ کیسا ہے؟ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے اس کو دنیا میں چنا ہوا تھا۔ وہ تو ابراہیم علیہ السلام تھے۔ ہم گنہگار ہیں، مگر یہ توفیق مانگنا، یا اللہ تو مجھ سے اپنے دین کا کام لے لے، اے اللہ میری اولاد سے اپنے دین کا کام لے لے، اے اللہ اس طلاق گنگ کی اصلاح کے لیے اے اللہ تو کو مجھے توفیق عطا فرما، اے اللہ تو میرے لیے رستہ کھول دے۔ ما یفتح اللہ للناس بالرحمہ، اے اللہ جو تو لوگوں پہ رحمت کرتا ہے کو مجھے بھی دے۔ میں تیرا نام لوگوں کے سامنے پکاروں، میں تیری توحید لوگوں کو سناؤں، پھر کہوں گا غصے سے نہیں۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ یہ تو اللہ کی آپ پہ رحمت ہوگی کہ اس نے آپ کو سخت زبان نہیں بنایا، سخت دل نہیں بنایا۔ اگر آپ کا لہجہ ترش ہوتا لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، آپ کے ارد گرد کوئی نہ ہوتا، سارے بکھر جاتے۔ جتنے لوگ جمع ہوئے وہ نرمی کی وجہ سے ہوئے، سختی کی وجہ سے؟ یہ قرآن مجید ہے نا۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، یہ غلطیاں کریں گے آپ ان کو معاف کر دیں۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اس کا کیا مطلب ہے؟ غلطی یہ کریں گے اور استغفار کون کرے گا؟ نہیں سمجھ آئی بات کی؟ غلطی ان سے ہوئی ہے اور ان کے لیے استغفار کس نے کرنا ہے؟ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، ان کے لیے استغفار کریں۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ان کو دھکے نہ مارو، یہ غلطی کرائیں، ان کو قریب کر کے ان کو سب سے بااعتماد آدمی کون ہوتا ہے؟ بندہ جس کے ساتھ مشورہ کرتا ہے۔ ہم لوگ دعوت کا، دین کا، اسلام کا، شریعت کا، اللہ کے دین کی کوئی خدمت، قرآن مجید کی کوئی ترویج، اشاعت، نماز کے لیے لوگوں کو بلانا، توحید لوگوں کو سکھانی، اسلام کے اخلاق معاملات لوگوں کو سکھانے، حقوق و فرائض لوگوں کو بتانے، حلال حرام میں لوگوں کو فرق کر کے دکھانا، یہ ہمیں کرنا نہیں آتا یا کر نہیں رہے؟ بولے کیوں؟ کیا اس کی مزدوری نہیں ملنی؟ کیا اس کی مزدوری کسی نے کسی کو خیر کی جانب مائل کر دیا، بھلائی کے رستے پہ لگا دیا، تو پورا پورا اجر جو وہ کرے گا اس کو پورا ملے گا رہنمائی، اور اس کے اجر میں کوئی کٹوتی اللہ اس سے لے کے نہیں دے گا، اس کو پورا الگ ملے گا عمل کرنے کا، اس کو خالی کہنے کے اوپر پورا اجر۔ تو اللہ کرے کہ ہم آیتوں اور حدیثوں کے اوپر خود بھی آ جائیں اور لوگوں کو بھی سنانا شروع کر دیں۔